كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وإنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تشریح فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے مومنوں پر حرام کر دیا کہ وہ کسی مشرکہ عورت سے، مشرکہ لڑکی سے نکاح کریں، یعنی مشرکات سے نکاح جو ہے وہ اللہ نے مومنوں پہ حرام کر دیا. اب مشرکات جو ہیں من عبدۃ الاوثان، یعنی جو وثنی ہیں، جیسے مشرکین مکہ تھے یا ہندو ہیں یا آتش پرست ہیں. اور مفسر فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اپنے عموم پر رکھا جائے تو اس میں بہرحال ہر مشرکہ داخل ہو جائے گی، چاہے کوئی کتابیہ ہے اہل کتاب لیکن وہ اب مشرک بن چکے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائے. کیونکہ جیسے اہل کتاب میں سے یہودی ہیں جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا اور اس کے بعد شرک میں مشرک کے مقابلے میں ان کا جو عقیدہ ہے وہ اخف ہے، اہون ہے، تو اس خفیف مصیبت کو قبول کیا جائے گا تاکہ ان کے اصلاح کی امید زیادہ ہے بنسبت مشرکہ کے. اس لیے اللہ نے فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ پاک باز عورتیں جو تم سے پہلے اہل کتاب میں سے گزری ہیں، اگر تم ان کو باقاعدہ حق المہر دے کر نکاح کرنا چاہو، یہ نہیں کہ لذت اٹھانا چاہو، مقصد تمہارا نکاح ہو، یہ مقصد نہ ہو کہ چلو ظاہر میں نکاح شو کر لیا، اچھا جی نکاح کر رہے ہیں، لیکن دل میں پہلے دن سے ہی یہ نیت ہے کہ میں نے تو چھوڑ دینا ہے، چند دن جو ہے میں لذت اٹھانے کے بعد چھوڑ دوں گا، یا میں چند دن کے بعد 2 دن مہینے کے لیے مسافر ہوں اور اس کے چلا جاؤں گا، تو یہ مقصد نہ ہو، مقصد نکاح ہو، صحیح معنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا مقصود ہو. ورنہ تو نکاح موقت بھی شریعت نے حرام کر دیا، اسی لیے متع بھی شریعت نے حرام کر دیا کیونکہ ان کے اندر نسب ہی قائم نہیں رہتا. کہ آپ نے مثلا آج متع کیا ایک عورت کے ساتھ، دوسرے دن کسی اور نے متع کر لیا، تیسرے دن کسی اور نے متع کر لیا، تو نسب مخدوش ہو گیا، نسب کا پتہ ہی نہ لگا، جو اولاد پیدا ہوگی پتہ نہیں وہ کس کی اولاد ہے، کس کی نسل ہے. اور اسی طرح اس میں طلاق بھی نہیں، اس میں ارث بھی نہیں، میراث بھی نہیں کہ بھئی اگر مرد مر جائے تو عورت کو کوئی حصہ ملے، عورت مر جائے تو مرد کو میراث، وہ تو متع کرنے والا آیا متع کر کے چلا گیا، کون میراث دے گا اور کون لے گا. تو اس لیے اسلام نے اس کو بھی حرام کر دیا کہ متع جو ہے وہ بھی زنا ہے. اسی طرح پہلے دور میں نکاح موقت ہوتا تھا. نکاح موقت اور متع میں ایک فرق تھا. نکاح موقت میں کم از کم وہ گواہ شواہ بناتے تھے، لیکن ایک ٹائم کے لیے بھی 2 مہینے کا نکاح ہے. یہ جناب 6 مہینے کا نکاح، میں نے اس ملک میں 6 مہینے رہنا ہے، 6 مہینے کے لیے عورت سے نکاح کر لیا، 6 مہینے کے بعد چھوڑ دیا. اچھا اسی طرح متع جو ہے اس میں تو کوئی گواہ شواہوں کی بھی ضرورت نہیں، خطبے شتبے کی بھی ضرورت نہیں.
روافض کے ساتھ شیعہ کے ساتھ آج تک جو متا ہے وہ رائج ہے، اور ان کی کتابوں میں باقاعدہ یہ باتیں موجود ہیں، اور وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صرف متے کو جائز نہیں کہتے، بلکہ اللہ معاف کرے متے کو وہ ثواب سمجھتے، یعنی اس کو وہ عبادت کا درجہ دیتے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ لیکن بہرحال متا جو ہے وہ حرام ہے۔ باقی اس سے کوئی استدلال کرے کہ بھئی پہلے زمانے میں تھا تو پہلے زمانے میں تو شراب بھی پی جاتی تھی، لیکن بات تو یہ ہے کہ جب حرمت آ گئی تو اس کے بعد ختم ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اب جب بھی آدمی نکاح کرے تو نکاح کا مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس عورت کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کی تمنا رکھنا کہ اللہ مجھے اولاد دیں گے، میری اولاد کی اولاد ہوگی، میری نسل بڑھے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کثرت ہوگی، اور پھر میں بھی گناہوں سے محفوظ رہوں گا، میری عورت بھی گناہوں سے محفوظ رہے گی۔ یہ نہ ہو کہ وقتی طور پہ صرف لذت حاصل کرنا مقصود ہو، اس لیے اللہ نے منع کر دیا۔ تو اہل کتاب کی لڑکیوں سے اگر وہ اہل کتاب ہیں، اپنی کتاب پہ وہ ایمان رکھتے، ایک ہے بد عمل ہو جانا، بد عمل ہونا علیحدہ بات ہے، بد عقیدہ ہونا علیحدہ بات۔ آج کل جیسے عیسائی ہے اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ انجیل کیا ہے، اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، وہ تو بالکل بے دین ہے، دہریے ہیں، منکر ہیں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ اپنے عموم پہ ہے تو وہ تخصیص ہو جائے گی۔ قال علی بن ابی طلحہ بن عباس فی قوله تعالی ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن استثنى الله من ذلك نساء اهل الكتاب۔ حضرت علی ابن طلحہ بھی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے کہ مشرکات سے نکاح نہ کرو، لیکن اہل کتاب کی عورتیں اس سے مستثنا ہیں۔ وهكذا قال مجاهد وإكرمة وسعيد جبير ومقول والحسن والزاق وزيد بن أسلم الربيع بن غيرهم بس وقيل بل المراد بذلك المشركون من أبدة الأوثان ولم يرد أهل الكتاب بالكلية والمعنى قریب من الاول۔ بس اب ان دو قولوں میں تھوڑا سا فرق ہے، بات کوئی اتنی تفاوت نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، مشرکات عام ہے، سب کتابی ہو وثنی ہو کوئی، اگر یہ عام ہے تو پھر اہل کتاب کی تخصیص آ گئی، ایک قول۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، مشرکات سے مراد ہی بت پرست لوگ عبدۃ الاوثان ہیں، تو یعنی یہ عام نہیں بلکہ مشرکات سے مراد خاص وہ لوگ ہیں جو بتوں کے پجاری ہیں، دیوی دیوتا کے پجاری ہیں، اور کسی بت کے اور لکڑی کے کسی بلا کے پجاری ہیں، وہ مراد ہے۔ تو اگر وہ مراد کی تخصیص کی ضرورت نہیں ان کے لیے تو علیحدہ حکم پہلے سے موجود۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل اگر غور کریں تو والمعنی قریب من الاول، یعنی جیسا پہلا قول ہے یہ دوسرا بھی اسی کے قریب قریب ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو اپنے عموم پہ رکھ لیں تو اہل کتاب تخصیص ہو جائے گی، عموم مطلق پہ نہ رکھیں تو مشرکہ سے۔ واما ما رواه ابن جرير حدثني عبيد بن عاصم بن ابي ياسر الاسقلاني قال حدثنا ابي قال حدثني عبد الحميد بن بهرام الفزاري قال حدثنا شهر بن وشب قال سمعت عبد الله بن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصاف النساء الا ما كان من المؤمنات المهاجرات وذات كل ذات دين غير الاسلام قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقد نكث عبد الله يهوديا ونكى حذيفة بن نصرانيا فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هم أن يستوى عليهما فقال نحن نترك يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال إن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن ولكني ينتزعهن منكم صغرة كما فهو حديث غريب جدا وهذا الأثر غریب عن عمر أيضا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی نقل کی گئی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک نے منع کیا ہے کچھ قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے سے، مگر ان سے نکاح جائز ہے جو مومنہ ہو، مہاجرہ ہو، اس کے علاوہ تمام جو بھی دین اسلام میں نہیں ہے سب سے نکاح حرام ہے، یعنی ایک قول یہ بھی نقل کیے، حتیٰ یعنی سمجھیں
کہ مومنہ بھی وہ جو مہاجرات ہیں، یعنی اگر کسی نے ہجرت بھی نہیں کی تھی تو اس کو لیے بھی منع آ گئی، اور غیر دین الاسلام سے جو بھی تعلق رکھتے ہیں سب سے نکاح حرام ہے، یعنی ایک قول یہ بھی ہے، یعنی یہودی آئے نصرانی گویا کہ سب سے حرام ہو گیا۔ اس قول کے مطابق ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ ابن عبداللہ نے ایک یہودیہ لڑکی سے نکاح کیا، حضرت حذیفہ بن الیمان نے ایک نصرانیہ لڑکی سے نکاح کیا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عمر شدید غصے میں آ گئے، اور راوی کہتا ہے کہ قریب تھا کہ وہ ان پہ ٹوٹ پڑے، یعنی ان پہ حملہ کر دیں، گویا کہ اتنا غصے میں آئے، اتنے غضب میں آئے نعوذ باللہ کہ شاید ان کو درے مار دیں، اس لیے مانا ان پہ حملہ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ جو ہے غصہ نہ کریں، ناراض نہ ہوں ہم پر، اگر آپ اتنے ناراض ہیں تو نہ تلے کو ہم طلاق دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا اگر طلاق جائز ہے تو پھر تمہارا نہیں ہے کہ نکاح بھی جائز ہے، میں تو نکاح کو بھی جائز نہیں سمجھتا، تو پھر طلاق کا کیا مانا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سروں کے اندر جو ہے ایک غلط چھوٹی سی بات بیٹھ گئی اس کو چھین کے نکال دوں، یعنی تمہارے اندر ایک گرہ بیٹھ گئی ہے تو اس کو میں چھیننا چاہتا ہوں اور نکالنا چاہتا ہوں۔ تو بعض علماء فرمایا کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ جب اہل کتاب سے نکاح کی اجازت قرآن میں موجود ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ناراض ہوتے اور اتنے سخت کہ حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت طلحہ جیسے صحابی جلیل پر غضب میں آ جاتے۔ اور لیکن اصل بات یہ ہے کہ بعض علماء نے اس مسئلے پہ تحقیق فرمائی ہے، اس کو سمجھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح اہل کتاب کے قائل، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح کرنا جائز، لیکن جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو اہل کتاب جو تھے وہ بالکل بے دین ہو گئے، مشرک بن، ان کے اندر وہ کتاب والی بات ہی نہ رہی۔ یعنی حضور کے زمانے میں تو پھر بھی تورات پڑھتے تھے، تورات لے آتے تھے، تورات کے حوالے دیتے تھے، تورات کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں آتے آتے یہود اتنے ہو گئے کہ ان کا عقیدہ اپنے دین پر بھی نہ رہا۔ ایک دوسری بات یہ تھی کہ سیاسی حالات کے پیش نظر حضرت عمر بڑا عبقری تھا، اس کی نظر بڑی وسیع تھی، تو وہ جانتے تھے کہ اس طرح یہودیوں کی لڑکیاں اگر مسلمانوں میں داخل ہو گئیں تو پھر ہمارے راز جو ہیں وہ راز نہیں رہیں گے، شادی نہ کرے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ وہ جائز سمجھتے تھے نکاح، یہ نہیں کہ نکاح کو ناجائز سمجھتے، وہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو صفت مبارک یہ تھی کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ جہاں اللہ کا حکم آ جاتا حضرت عمر فوراً رک جاتا کہ جب قرآن آ گیا بات ختم۔ جیسے کہ ایک بہت بڑا صحیح اور مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں نے حق المہر میں غلا کر دیا ہے، تو ایک دن آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ بھئی جو لوگ حضور کی بیویوں سے اور حضور کی بیٹیوں سے حق المہر زیادہ دیں گے تو حضرت عمر نے فرمایا میں چھین لوں گا اور بیت المال میں جمع کر دوں۔ تمہاری بیٹی حضور کی بیٹی سے زیادہ شان والی ہے کہ تم اتنی حق المہر بڑھاتے چلے جا رہے ہو کہ نکاح جو ہے وہ مشکل ہو جائے، جب حلال نہیں ملے گا نعوذ باللہ تو پھر آدمی حرام کھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک ملازم آپ رکھتے ہیں، اس کو آپ نے 1000 ریال کے بجائے تنخواہ دیتے ہیں 300 ریال، تو چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ لازمی بات ہے کہ وہ تمہارے مکان سے، تمہارے کھانے سے، تمہارے دکان سے، کسی نہ کسی مقام سے وہ چوری کرے گا۔ 300 ریال سے وہ اپنا پیٹ کیسے پال سکتا ہے؟ اگر آپ اس کو پوری تنخواہ دیں، اس کو پورا کھانا دیں، پوری رعایت دیں، وہ نہیں کھائے گا۔ تو اسی طرح اگر آج ایک نوجوان ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور نکاح نہیں ملتا تو اب کتنے دن تک وہ اپنے آپ کو پاک رکھے گا؟ کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گناہگار ہے۔ اور پھر یہ ایک شہوانیت جو ہے یہ بھی ایک بھوک ہے، جیسے آپ کو پیاس لگے آپ کچھ کر لیں آپ پانی ڈھونڈیں گے، جیسے آپ کو بھوک لگے گی تو آپ لازماً کھانا ڈھونڈیں گے، اچھا نہیں ملے گا تو کوئی سوکھی موکھی روٹی بھی کھا لیں گے۔
وہ بھی نہیں ملے گی تو 2-3 دن کی بچی ہوئی ہو، بدبو بھی پڑی ہو، پھر بھی کھا لیں گے، کہ بھوک جو لگی ہے بھوک مٹانی تو ہے نا کسی طرح۔ تو یہ شہوانیت جو ہے یہ بھی تو ایک بھوک ہے نا، انسان کی جنسی بھوک ہے، اس کو بھی تو اس نے مٹانا ہے۔ اب وہ کیسے مٹائے؟ حلال ملتا نہیں، حلال میسر نہیں، تو اب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پھر حرام پھیلے گا۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی دین والا لڑکا آئے اور تم سے رشتہ طلب کرے اور تم انکار کر دو، رشتے نہ دو اس لیے کہ یہ غریب ہے، ہم کسی بڑے آدمی کو لڑکی دیں گے، تو فرمایا پھر انتظار کرو، دنیا میں عذاب اور فتنے پھیل جائیں گے، پھر ان کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکے گی۔ تو آج دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ بھئی حق المہر بڑھاتے جا رہے ہو تو غریب لڑکے شادی کیسے کریں؟ اب جیسے یہاں ایک بہت بڑی مشکل ہے، اللہ پاک رحمت کرے، یعنی یہاں نکاح جو ہیں وہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہدایت عطا فرمائے، یعنی لاکھ ریال تو حق المہر ہے، اور پھر جناب صرف کھانے کا، شادی کی کھانے کا، ولیمے کا جو خرچہ ہے 2-2.5 لاکھ ریال کم از کم وہ خرچہ ہے۔ پھر اس کے بعد شرائط ہیں کہ جناب ایک فلیٹ ہو اور پھر اس کو سجایا جائے، پھر اس میں تمام سامان ڈالا جائے، اور پھر بیوی کے منتقل ہونے سے پہلے وہ بیوی کے گھر والے یا لڑکی خود آگر بھی اپنا سارا سامان دیکھے اور پھر ان کو چابی دی جائے۔ اب 4-5 لاکھ ریال کسی کے پاس ہو تو کوئی نکاح کرے گا، کوئی شادی کرے گا، ورنہ تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی غریب سے غریب گھر جو ہے وہاں بھی 10-20 ہزار ریال حق المہر تو معمولی سی بات، یعنی یہ تو بالکل معمولی بات۔ اب 20 ہزار ریال حق المہر ہو، 50 ہزار ہی کھانے پہ خرچ کرے، یعنی 1 لاکھ ریال بھی اگر خرچ کرے اور اس کی تنخواہ ہو 3,000 ریال مہینہ، تو اب جو آدمی سال میں 36,000 ریال کماتا ہے وہ 1 لاکھ ریال شادی پہ خرچ کرے تو 3 سال کی کمائی تو پہلے شادی والے کو ادا کرے نا، اور خود 3 سال تک کیا کھائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج معاشرہ جو ہے اس کے اندر اللہ نہ کرے پھر جرائم پھیل رہے۔ اب حالات اچھا، اب پھر یہ ہے کہ پھر بیوی کا تقاضا ہے کہ گاڑی نئی ہونی چاہیے، وہ نئی گاڑی کیسے لے گا؟ جا کے قسطوں پہ خریدے گا، تقسیط پہ جا کے گاڑی لے گا کہ اچھا جی، اور تقسیط میں 20,000 ریال کا تو پہلے دن فرق پڑ جائے گا، اس کے بعد جناب جتنی تنخواہ آ رہی ہے وہ قسطوں میں جا رہی ہے، اس پھر کھانا ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، علاج ہے، ضروریات زندگی ہیں۔ تو اس وجوہات پہ آج جو دور ہے، اسی لیے نوجوان طبقہ جو ہے وہ جرائم کی طرف جا رہا ہے۔ پھر وہ جرم کرے گا، چوری کرے گا، پہلے ماں کی، باپ کی، بھائی کی، گھر میں، اس کے بعد پھر ساتھی کی، دوستوں کی، گاڑی کی، کوئی موٹر چرائے گا، کوئی موٹر کا پرزہ نکالے گا، کوئی تار کاٹے گا، کوئی کچھ کرے گا۔ کیوں؟ اتنے اخراجات وہ کہاں سے پورے کرے گا؟ تو یہ سارے عذاب جو ہیں دراصل اسلامی احکام کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حکم ارشاد فرما دیا اور آپ خطبہ جمعہ سے فارغ ہو گئے، نماز جمعہ سے فارغ ہو گئے، اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی سے باہر نکلنے لگے تو ایک بوڑھی عورت نے حضرت عمر کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ ٹھہرو۔ حضرت عمر ٹھہر گئے، انہوں نے کہا تم نے جو پابندی لگا دی ہے کہ اتنی عقل مار نہ دو اور مہر میں غلا نہ کرو، تم کون ہو پابندی لگانے والے؟ اللہ کا قرآن ہے ذات تم ایدا ہن قنطارن، تو قنطار کہتی ہیں ڈھیر سارا سونا، تو ڈھیر سارے سونے میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، تم نے کیسے پابندی لگا دی؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مدینے کی بوڑھی عورت بھی عمر سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والی۔ اسی وقت ممبر پہ گیا اور فرمایا بابا تم جانو تمہارا کام جانو، میرا حکم جو تھا وہ نصیحت تھی، میرا مقصد جو تھا وہ خیر خواہی تھی کہ مسلمانوں میں یہ چیزیں نہ بڑھیں، لیکن اگر اللہ نے پابندی نہیں لگائی تم جانو زیادہ دو، تھوڑا دو، کم کرو، بہرحال تو فوراً قرآن کا حکم آیا اور حضرت عمر رک گئے۔ تو اب جب قرآن میں موجود ہے کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مصافحین، تو جب اللہ کا قرآن موجود ہے تو حضرت عمر تو اس کا مخالف ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صحابہ پہ ناراض ہو جائے۔ اصل وجہ کیا تھی کہ سیاست مدن کے اعتبار سے
حضرت عمر نے اپنے دور عمارت میں ایک حکم جاری فرمایا تھا کہ بھئی اب صوبے کے اندر حکم دے دو کہ کوئی آدمی یہودی لڑکی سے شادی نہ کرے، کیونکہ یہودیوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے بڑے بڑے جرنیل جو تھے ان کے گھروں میں یہودی لڑکیاں بھیجی، اور کچھ تو مسلمان بھی ہو گئیں، لیکن انجام کیا تھا کہ اپنے وطن کی اور اپنے ملک کی جاسوسی کرتی تھیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی۔ اس وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم کے ذریعے وقتی طور پہ ہدایت کر دی، اور دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ بھی کوئی اہل کتاب بھی تو ہو، اب تو اہل کتاب ہے ہی نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، یعنی مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار عالم نے بات سنائی ہے، وہ بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، اب بھی زندہ ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے سنایا کہ ہمارا ایک ساتھی تھا، ہم نے اکٹھے علم پڑھا تھا کسی زمانے میں، اور مدتوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں جب یورپ میں گیا تو مجھے خبر چلی کہ وہ ساتھی تمہارا جو ہے فلاں بزرگ عالم جو تھے وہ یورپ میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے خیال آ گیا کہ بھی ہم اکٹھے پڑھتے رہے، ساتھی تھے، اور پھر یہ طالب العلمی کا زمانہ جو ہے اس میں بڑی محبت ہوتی ہے، آدمی ایک دوسرے کو بھولتا نہیں۔ آج تو خیر وہ دور ختم ہو گئے، ورنہ یہ اتنی محبت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے طالب ساتھی کو نہیں چھوڑتا۔ خدا کی قدرت ہے، آج تو کوئی طالب بیمار ہو جائے تو کوئی دعا کرنے بھی نہیں جاتا، کوئی مر جائے تو کوئی جنازہ پڑھنے بھی نہیں جاتا، آج کل تو رسم ہی ہو گئی بس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا ان کے ایڈریس پہ پہنچا تو میں نے ان کے دروازے پہ گھنٹی تھی، تو اندر سے ایک نوجوان لڑکی نکلی، اور جناب منی اسکرٹ پہنے ہوئے ہے، اور یہاں تک اس نے وہ جو انگریزی لباس وہ پہنے ہوئے ہے۔ میں بڑا حیران، اچھا وہ اس لیے حیران کہ پتہ نہیں ہے کون داڑھی والا ملا میرے ہمارے دروازے پہ آ گیا، اور میں حیران ششدر کھڑا ہوں کہ بھائی میں کسی کے گھر، انگریز کے گھر میں آ گیا، اللہ معاف کرے مجھے پتہ نہیں یہ برا بلا نہ کہیں۔ تو خیر وہ میں نے کہا کہ بھی فلاں مولوی سے ملنے کا، اچھا ٹھیک ہے، وہ تو میرا باپ ہے، تو آپ ٹھہرے میں پتہ کرتی ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے بلا لیا مجھے، وہ کہتی ہیں کہ جب میں ان کے کمرے میں پہنچا تو بڑی مشکل کے بعد انہوں نے مجھے پہچانا، اور پھر زاروں قطار رونے لگ گئے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فاضل، اتنے آپ کے خدمات، اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے آپ کے گھر؟ انہوں نے کہا ایک عورت سے شادی کر لی، ایک عیسائی لڑکی سے میں نے شادی کر لی تھی، آنے کے بعد مسجد میں آ گیا، امام بنا، دین کا کام کیا، ایک عیسائی لڑکی سے میں نے شادی کر لی، بس وہ دن اور آج کا دن رات دن اپنے عمل پہ رو رہا ہوں، بچیاں بے راہ رو ہو گئیں، اولاد بے راہ رو ہو گئی، سب بے دین ہو گئے۔ اب میں نے اپنے کمرے میں پڑا رہتا ہوں، مجھے تو اتنی بھی حق نہیں کہ اپنی بیٹی سے یہ پوچھ سکوں کہ تم نے رات کہاں گزاری ہے، کیونکہ یہاں کے قانون کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آدمی پوچھ ہی نہیں سکتا اپنی بیٹی سے، اور جب بیٹی 18 سال کی ہو جائے جو مرضی ہے کرے، اور سامنے اپنے دوستوں کو لے کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے میرے کمرے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ڈیڈی یہ میرا فرینڈ ہے، میرا دوست ہے۔ چپ کر کے رو رہا ہوں، میرا مقدر اسی طرح اللہ نے پتہ نہیں مجھے کس گناہ کی سزا دی کہ میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ خیر کہتے ہیں ہم نے کافی دیر گزارا اکٹھا۔ دوسرے سال جب میں نے گیا تو میں نے ٹیلی فون کیا تو اس کی لڑکی نے ٹیلی فون اٹھایا، اس نے کہا کہ ڈیڈی تو مر گئے۔ تو میں نے کہا تو مر گئے تو کب مرے؟ کیا؟ انہوں نے کہا فلاں تاریخ کو مر گئے تھے، ہم نے ٹیلی فون کر دیا تھا، وہ فلاں عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہے۔ بس ختم ہو گئی۔ انجام بھی یہ نکلا کہ کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کسی مسلمان کے ساتھ تو کانٹیکٹ تھا نہیں، لڑکیوں نے بتلانا تھا، خود مولوی صاحب تو بیمار ہو گئے، وہ تو ٹیلی فون کرنے سے رہے۔ اب لڑکیوں نے تو اپنے دوستوں کو ہی کہنا تھا، ان کے دوست سب وہی انگریز۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فلاں کمپنی کو ٹیلی فون کر دو، تمہارے باپ کا جنازہ اٹھا کے لے جائیں گے، دفن کر دیں گے، اپنی فیس لے لیں گے۔ انہوں نے ٹیلی فون کیا، وہ آئے اٹھا کے لے گئے، اور عیسائیوں کے قبرستان میں کھڑے کھڑے جیسے وہ سوٹ پہناتے ہیں دفن کرتے ہیں، سوٹ پہنایا اور دفن کر دی۔ تو یہ انجام بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پہ رحم کرے۔ اور پہلے دور میں اسلام کا زمانہ تھا، مرد کا گھر میں غلبہ تھا۔ اب ہم اسلام سے اتنی دور ہو گئے ہیں کہ عورتوں کا غلبہ ہے، اب مرد کا غلبہ نہیں رہا۔ اب دیکھیں نا جی، آپ کے گھر میں بیوی ہے،
وہ اگر اپنے تمہاری اولاد کا رشتہ کرنا چاہے تم کچھ کر لو، وہی رشتہ ہوگا جہاں تمہاری بیوی چاہتی ہے۔ تم ادھر کے ادھر لٹک جاؤ، وہ کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ ڈالے گی، رشتہ وہی ہوگا جہاں تمہاری بیگم چاہے۔ تو پھر باپ کس بات کا ہے؟ باپ تو کچھ نہیں۔ اگر نہیں کرے گا پھر گھر جہنم بن جائے گا۔ کبھی برتن ٹوٹ رہے ہیں، کبھی لڑائی ہو رہی ہے، کبھی الماری ٹوٹ گئی، اور کبھی کپڑے پھٹ گئے، اور کبھی جناب گھر والے بھی باہر ہو گئے، نہیں تو اس کو خود جن ہو جائیں گے، جن بن کے تمہیں گھر سے نکال دے گی کہ مجھے جنوں نے قبضہ کر لیا، میرے قریب مت آنا، جن حملہ کر دے گا۔ اب مولوی صاحب بیچارے کھڑے ہیں چار گاڑی کے پاس سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے، اللہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے گھروں سے مصیبتیں رفع فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں نور ایمان کی روشنی ڈال دے، اللہ ہمارے گھروں میں پھر تہذیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں حالات بے انتہا خراب ہو، بے انتہا۔ اب تو دیکھا نا جی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض ہمارے بھائی کوئی تسبیح پہ، کوئی کسی کے طریقے پہ، کوئی کسی کے بیٹھنے اٹھنے پہ، کوئی کسی کے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب چڑھتے ہیں نا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ خدا کا نام لو، کسی طرح کسی کو اللہ کے دروازے پہ آنے دو، باقی ہدایت ہے آگے اللہ کر دیں گے۔ آج تو ہم اس دور میں ہیں کہ 24 گھنٹے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہمیں ٹی وی چلانا ابھی تک نہیں آتا، ہمارے چھوٹے بچوں کو آتا ہے، یعنی ہمیں ابھی بھی نہیں آتا۔ یہ نہیں کہ بھئی ہم جائے نہیں، شوق نہیں ہوا، سیکھتے تو ہم بھی سیکھ لیتے، کیا ہے مولوی کتابیں پڑھ لیتا ہے تو ٹی وی نہیں سیکھ سکتا، لیکن یعنی شوق نہیں تھا، کوئی خیال نہیں تھا، کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی ادھر طبیعت کبھی مائل ہی نہیں ہوئی۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی بڑی بہادری ہے، اللہ نے جو بچانا ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا جی، ہمارا تجربہ ہے، یہ جو داڑھی ہے نا جی، انسان کو 1000 گناہوں سے بچا لے۔ جس کو تم معمولی سی بات سمجھتے ہو نا، یہ داڑھی چھوٹی سی داڑھی، یہ 4 تولے کے بال ہیں، اس داڑھی کی وجہ سے آدمی 1000 گناہوں سے بچ جاتا۔ اچھا، یہ ہم جو مولوی لوگ ہیں نا جی، ہم کوئی فرشتے ورشتے نہیں ہوتے، یہ درس کی برکت سے ہم 1000 گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ جہاں جائیں گے 4 آدمی تو آگے فرشتے لینے کے لیے کھڑے ہیں، ہم گناہ کیسے کریں گے؟ جہاں بھی ہم جائیں گے الحمدللہ تو دین کی برکت سے، حرم کی برکت سے، درس کی برکت سے۔ ابھی ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے، ہم جانتے بھی نہیں ہوتے، السلام علیکم جی مکی صاحب آپ ہیں؟ ہاں جی ہاں آئیے حضرت، میں تو آپ کے لیے کھڑا۔ اور بھئی آپ کو کس نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی بس میں نے تو اخبار میں پڑھ لیا تھا کہ آپ فلاں جہاز پہ آ رہے ہیں، تو میں نے کہا ہم استقبال کریں گے۔ اچھا آپ کھانے پہ 10 آدمی ساتھ، سونے کے بعد 10 آدمی ساتھ ہیں، آپ کو اللہ پاک اس دین کی وجہ سے ایک پیرا لگا دیتی ہے کہ آپ بچ جاتے ہیں۔ ورنہ یہ نہیں کہ ہم فرشتے ہوتے ہیں، ہمیں موقع ملے تو ہم ان خبیثوں سے بھی بدتر نیچے گر جائیں۔ یہ جو بڑے بڑے بدکردار ہیں نا، بڑے بڑے خناس، اگر ہم مولویوں کو موقع ملے نا، ہم ان سے بھی نعوذ باللہ نیچے جہنم میں چلے جائیں۔ یہ صرف اللہ کا کرم، صرف اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک ماحول ایسا بنا دیتے ہیں کہ جہاں آپ جائیں گے 2 داڑھی والے آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ تو خود کارٹون بنے ہوئے ہیں، کوئی عورت آپ کو کیوں دیکھے گی جب 3-4 داڑھی والے آپ کے ساتھ جا رہے، کہے گی یہ کیا بلا آ گئی؟ وہ تو آپ کو دیکھ کے اور بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ نے آپ کو اس وجہ سے گناہوں سے بچا لیا، ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم فرشتے ہوتے ہیں، ہم کوئی بڑے پاک ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ہم تو اتنے گندے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے گندا تو کوئی دنیا میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ صرف اللہ کا کرم ہے کہ کبھی داڑھی کی وجہ سے بچ گئے، شرم آ گئی، یار لوگ کیا کہیں گے، منہ پہ داڑھی ہے اور عجیب بات کیسی حرکتیں کر رہا ہے، اس کو شرم بھی نہیں آتی منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی۔ اچھا، داڑھی کی وجہ سے پھر شرم کر کے آدمی نے منہ پھیر لیا کہ اگر اس لڑکی کو میں دیکھوں اور وہ کہے کہ دیکھ اس کے منہ پہ داڑھی، حیا ہی نہیں آتی اس کو، تو میرے پلے کیا رہے گا؟ تو اب داڑھی نے گناہ سے بچا لیا۔ اب اس داڑھی کی وجہ سے آپ کسی گندے علاقے میں جائیں گے، یار لوگ کہیں گے داڑھی والا، اور دیکھو داڑھی والا جا رہا، کمال ہے، آپ بچ گئے۔ تو اس لیے جب آپ سنت کی وردی پہن لیں گے، اللہ گناہوں سے بچا لیں، اللہ تبارک و تعالی عذاب سے بچا لیں۔ اور اسی طرح پھر میرے مالک کا بھی معاملہ ہے، وہ کہتا ہے میرے نبی کی شکل بنائے ہوئے ہے، چھوڑو اس کو، عذاب نہ کرو، اس کو معاف کر دو، اس نے میرے محمد مدنی کی شکل تو بنا لی ہے، اس نے میرے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، فرشتے اس کو جہنم میں ڈالیں، کیا کہیں گے؟ چھوڑ دو، جو چھوڑو، معاف کر دو، بھیج دو، جانے دو جنت میں۔ تو ایک سنت سے
لاکھوں گناہوں سے بچ۔ ایک دفعہ جماعت ایک گئی، وہ کسی امریکی ملک میں دین کی تبلیغ کے لیے گئے۔ وہاں جو غریب گئے تو ان کو پتہ نہیں تھا، کہ بھی گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، کیا نہیں کرنا۔ بہرحال انہوں نے غلط پارکنگ کر دی تو ٹریفک والوں نے آگے پکڑ لیا۔ ان کو کیا ہے، جماعت والے ہیں، تبلیغ والے ہیں، کون ہیں؟ انہوں نے کہا گاڑی غلط کھڑی کی، انہوں نے آگے پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی $200 جرمانہ۔ اب وہ غریب آدمی $200 جرمانہ کہاں سے دیں؟ وہ تو سارے ایسے بیچارے فقیر آدمی، دین کے لیے تو غریب ہی نکلتا ہے نا، امیر کو تو موقع ہی نہیں ملتا۔ تو تھوڑی دیر وہ اٹھ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا دیکھو یہ ہم نے فائن کر دیا ہے اور تم جو ہے 2 دن کے اندر یہ جرمانہ داخل کر دو۔ 1-2 آدمی ان کے امیر نے کہا کہ بھی ایسا کرو، وضو کر لو اور 2 رکعتیں نماز پڑھ کے اللہ کے آگے رونا شروع کر دو۔ اب ہم کیا کریں، کون ہمیں جانتا ہے، ہمیں تو بولی بھی نہیں آتی، زبان بھی نہیں آتی۔ تو وہ وضو کرنے بیٹھ گئے، مسواک کر رہے تھے، ان کا ایک بڑا فلاں جگہ پر عدالت میں اتنے دنوں کے اندر تم پیسے بھجوا دینا۔ تو اس نے جو غور کر کے دیکھا 2-3 آدمی لوٹے لے کے بیٹھے ہیں، مسواک کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یار ان کے پاس تو پیسٹ ہی نہیں ہے دانتوں کو لگانے کا، بیچارے لکڑی سے، یہ $200 کہاں سے تم کو دے، چھوڑو معاف کر دیں میری۔ ایک مسواک کی سنت سے $200 معاف ہو گئے۔ تو حالانکہ ایک معمولی سی بات، اور دیکھا دیکھو بیچارے لکڑی سے دانت صاف کریں، ان کے پاس تو پیسٹ ہی نہیں، معجون کی ڈبی بھی نہیں کہ درائے برش کر لیں، تو یہ غریب کہاں سے $200 دے دیں؟ چھوڑو یار ان کو کیا ہے، اور فائن ہوتے رہتے ہیں، معاف کر دو۔ ان کا میں نے رسید کر دوں گا، لے آؤ، میں معاف کر دیتا ہوں، لکھ دیا معاف کر دیا۔ تو اصل بات کیا، لوگ ہنسیں گے لیکن برکت تھی اس مسواک کی سنت کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ سے ایک مصیبت سے بچا لیا۔ اس طرح سے یعنی آپ اندازہ فرمائیں مسواک کتنی چھوٹی بات ہے، اس کے 70 فائدے حدیثوں میں ثابت ہیں، اور سب سے چھوٹا فائدہ جو ہے، سب سے چھوٹا، کہ مسواک پابندی سے کرنے والے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اچھا یہ تو ہے چھوٹا فائدہ، تو بڑے کتنی ہوں گے؟ آدمی کا خاتمہ ایمان پہ ہو تو جنت مل گئی، اور کیا چاہیے آدمی کو؟ فقط فاز فوزن کبیرا، سب سے بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ اور عمل کیا کیا؟ ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم۔ اب تو بھائی یہ تصور، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، تو ایک دفعہ حمام میں جانے لگے تو بجائے بایاں پاؤں اندر رکھنے کے غلطی سے دایاں پاؤں رکھ بیٹھے، وہیں گرے اور بے ہوش ہو۔ آدموں نے جا کے اٹھایا اور جناب حضرت بے ہوش ہیں، پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد ہوش ہے کہ آج حضور کی سنت کی مخالفت ہو گئی، آج اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت ہو گئی، تو اللہ کے ڈر کے مارے میں بے ہوش ہو گیا کہ مولا اسی وجہ سے نہ پکڑ لے کہ تم نے نبی کی سنت چھوڑ دی اور لوگوں کے آگے پیر بنے پھرتے ہو۔ تو حضرت نے توبہ کی، کئی دن تک روتے رہے، اور پھر روزانہ کئی دفعہ جا کے حمام میں بغیر ضرورت داخل ہوتے کہ بھی عادت بن جائے کہیں پھر مجھ سے حضور کی سنت کی مخالفت نہ ہو جائے۔ اتنی احساس تھا، اتنا اتباع سنت تھا۔ تو اگر آج ہمارے گھروں میں اللہ معاف کرے وہ ایک ہمارے عام سادہ لوگوں کی مثال ہے کہ آدمی ہر کسی کا علاج کر سکتا ہے، لیکن گھر کے جن کا علاج کون کرے؟ بیوی تو گھر کا جن ہے نا جی، اس گھر کے جن کا علاج کیا ہے؟ اگر گھر کے اندر کفر داخل ہو گیا تو پھر حالات بگڑنے تو یقینی ہوتے ہیں، یا آپ جتنے نیک بن جائیں، لاکھ دعوے کرتے پھریں، انجام وہی ہو۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا، ورنہ یہ جو واقعہ نقل کیا گیا یہ بالکل غرابت ہے اور اس میں کوئی یعنی قوت نہیں ہے۔ کہتے ہیں قال ابو جعفر بن جریر رحمہ اللہ تعالی بعد حکایت الاجمال اباحۃ تزویج الکتابیات وانما کرہ عمر رضی اللہ تعالی ذلك لله يزهد الناس المسلمات ولغير ذلك من البانی۔ اب ابو جعفر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اجماع نقل کیا کہ بھئی اجماع ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ بھئی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو
کہ مسائل منسوسہ جو ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہی نہیں. ایک ہمیشہ بات یاد رکھ، یعنی جو مسئلہ نص سے قرآن سے ثابت ہو جائے ختم. اسی طرح جو مسئلہ میرے مدنی باغ کے فرمان سے اور بالکل قطعی دلالت بات مل جائے اس میں دوسری بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اختلاف کب ہوتا ہے کہ جب مسئلہ منصوص نص میں نہیں مل رہا، یعنی قرآن میں نہیں مل رہا، حدیث مبارک میں نہیں مل رہا، منصوص نہیں ہے مسئلہ، ایک نئی بات نکل آئی ہے. جیسے اب دیکھیں مثلا موجودہ دور میں کہ ایک دوسرے آدمی کی آنکھ نکال کے ایک دوسرے کو لگا دو. اب یہ مسئلہ جو ہے نص میں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ حضور کے زمانے میں ایسے آپریشن کا تصور ہی نہیں تھا. اس دور میں تو اس آپریشن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اچھا اب یہ ہے جی کہ گردہ نکال کے دوسرے کو گردہ ڈال دو، اس زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. اچھا اسی طرح اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ بعض اعضاء جو ہیں بندر کے نکال کے بندے کو لگا دیتے ہیں، بعض اعضاء ریچھ کے نکال کے بندے کو لگا دیتے ہیں. اچھا بعض اعضاء جو ہیں پلاسٹک کے بنا کے بندے کو لگا دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بعد میں پیدا ہوئیں. اب علماء پھر ڈھونڈیں گے کہ اس قسم کی کوئی مثالیں ہمیں ملتی ہے سابقہ روایات میں، سابقہ کتابوں میں، سابقہ حدیثوں میں. پھر مجتہدین امت جو ہے وہ بیٹھ کے ایسے مسائل پہ اجتہاد کرتے ہیں کہ بھی ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں وجود میں نہیں آیا تھا، اس کی کوئی شکل ہی نہیں بنی تھی، ایک نئی چیز نکل آئی ہے. تو اب اس کا کیا حل ہو؟ جیسے اب دل کے جو وال ہوتے ہیں، باریک رگیں ہوتی ہیں، اب وہ اللہ معاف کرے خنزیر کی بھی ہوتی ہیں، پلاسٹک کی بھی ہوتی ہیں اور انسان کی بھی ہوتی ہیں. انسان کی اپنی رگ بھی کاٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں. اب مسائل پیدا ہو جاتے. ورنہ جو مسئلے منسوس ہیں، اچھا یا اختلاف وہاں ہوتا ہے کہ جہاں دو حدیثیں آ جائیں، دو حدیثیں آ گئی میرے مدنی سرکار کی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. اب دیکھیں 1400 سال گزر گیا، آج تک نماز کی رکعتوں میں کوئی اختلاف ہے؟ بھئی مغرب کتنی پڑھتے ہیں حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں؟ اب اس میں اختلاف تو ہو نہیں سکتا. اختلاف ہو گیا مثلا فاتحہ کے مسئلے میں کہ ایک حدیث مبارک میں آ گیا کہ نماز فاتحہ کے بغیر ہوتی نہیں، اور ایک حدیث میں آ گیا جس کا امام و امام کی قرات جو ہے مقتدی کی قرات ہے. اب دو حدیثیں مبارک آ گئی. ورنہ اب 3 رکعتوں میں تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو ثابت ایسے مسائل ہیں اظہر من الشمس. اب وہاں دو حدیث مبارک آ گئی، وہ بھی حدیث صحیح ہے، وہ بھی حدیث صحیح. اسی طرح بالکل سیاہ کی حدیث آ گئی کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو تم چپ کرو. قرآن میں بھی آیت آ گئی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ کرو. تو اب اس پہ پھر مجتہدین کے فہم میں اختلاف ہو گیا. بعض ائمہ نے فاتحہ کو ضروری رکھا کہ اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، بعض نے کہا فاتحہ بھی پڑھو، سورت بھی پڑھو، سب کچھ مقتدی پڑھتا ہے. بعض نے کہا بھی نہیں، جب امام آگے موجود ہے بس ختم، اس وقت آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، فاتحہ سورت جو ہے امام پڑھ لے گا، اس کا پڑھنا تمہارا پڑھنا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو اس لیے جعفر ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاجماع علی ذلک، یہ مسئلہ اجماع ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ کتابیہ کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، اہل کتاب کی بھی یعنی بیٹی سے، لڑکیوں سے نکاح جائز ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب حضرت عمر نے کیوں برا مانا؟ اس لیے کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ مسلمان لڑکیوں کو چھوڑ کے یہودی لڑکیوں سے شادی کرنا شروع کر دیں، عیسائی لڑکیوں سے شادی کرنا شروع کر دیں کہ زیادہ خوبصورت ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے، اور مسلمان لڑکیاں بیچاری گھر میں بیٹھی رہیں. تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم اور آپ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا. لیکن مسئلہ اب بھی سمجھ لو، اگر مسلمان لڑکی ملتی ہے تو پھر تم کسی اہل کتاب کی لڑکی سے بھی شادی نہ کرو.
اگر نہیں ملتی، بعض اوقات ہوتا ہے نا جی، آدمی چلا جاتا ہے کسی ملک میں، وہاں مسلمان لڑکی نہیں مل رہی، اب اس کو خوف ہے اپنی جان پر زنا کرنے کا، اور اہل کتاب کی لڑکی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اجازت ہے، اسلام میں گنجائش موجود ہے۔ فرماتے ہیں انما، اسی لیے حضرت عمر نے اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ کما حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابن ادریس قال حدثنا سلط بن بحرام شقیق قالت زوج حذیفہ یہودیہ فكتب الیہ عمر خل سبیلها فكتب الیہ اتذهب انها حرام فاخلی سبیلها فقال لا اعزم انها حرام ولكني اخاف ان تعطوا المؤمنات منهن وهذا اسناد صحیح۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحیح سند کے ساتھ بات ملی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودیہ لڑکی سے شادی کر لی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس عورت کو چھوڑ دو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی میں جواب لکھا کہ حضرت آپ جو مجھے کہتے ہیں چھوڑ دو، کیا حرام سمجھتے ہیں آپ میرا نکاح کرنا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نکاح کرنا تو حرام نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح مسلمان لڑکیوں کو تکلیف ہوگی، ان کے ساتھ لین دین نہیں رہے گا قائم، بلکہ لوگ جو ہیں غیروں میں پھنسنا شروع ہو جائیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمات لڑکیاں جو ہیں وہ بیچاری محروم ہو جائیں گی، ورنہ میں حرام نہیں سمجھتا، نکاح تو تمہارا ٹھیک ہے، لیکن حالات کے پیش نظر جو ہے وہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کو چھوڑ دو۔ نکاح جائز ہے، لیکن اس طرح مسلمان لڑکیوں کے ساتھ تم طاعتی جو ہے وہ مومنات کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ورول خلال محمد بن اسماعیل وکیل السلطنہ وقال ابن یدنی موسیٰ بن عبد الرحمن المسروقی قال حدثنا محمد بن قال حدثنا سفیان بن سعید بن یزید بن ابی زیاد عن زید بن وهب قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ المسلم يتزوج النصرانیہ ولا يتزوج النصرانی المسلمہ قال وهذا سوء اسناد من الاول۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ المسلم یتزوج النصرانیہ، کہ مسلمان مرد جو ہے وہ تو نصرانی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کوئی نصرانی مرد جو ہے وہ مسلمان لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام نہیں دیا، اس لیے مرد جو ہے اس کی تو حاکمیت قائم رہے گی، اور اگر مرد نصرانی ہوگا تو مسلمان لڑکی پہ حاکم بن جائے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے اسلام کو زیادہ خطرات پیش آ جائے گا۔ یہ بھی سند جو ہے بہت اچھی اور صحیح۔ ثم قال وحدثنا تميم قال اخبرنا اسحاق الرقي عن شيخ سؤال جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء اهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا، کہ ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ثم قال وحدثنا كان في ساري ما فيه فالقول بالاجماع الجميع من الامه عليه كذا قال ابن جرير رحمه الله تعالى قال نبي آدم ادنا وحسائل احمسی قال ادنا وکین جابن برقان ومن مہان ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه کرہ نکاح اہل الكتاب وتأول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن۔ حضرت ابن عمر کے بارے میں بھی آیا کہ آپ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح کیا جائے، کیونکہ وہ کہتے تھے اللہ نے مشرکوں سے نکاح منع کیا ہے، اور جب یہ پیغمبروں کو خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہیں تو پھر ان سے بڑا مشرک کون ہو سکتا ہے۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی وقال ابن عالم شرکن اعظم من ان تقول بائسا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا کہ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اس سے بڑا کیا شرک ہو سکتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کا قائل ہو، اس کی ربوبیت کا قائل ہو، تو اس سے بڑا مشرک اور کون ہو سکتا ہے۔ وقال ابو بکر خلال الحنبلی قال حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم وقال محمد بن علی قال حدثنا سالم بن مسعود عبد الله ابا عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن قول الله ولا تنكحوا المشركات يوم قال مشركات العرب الذين يعبدون الاصنام۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ بتوں کے پجاری ہیں، بتوں کو خدا بنانے والے مشرک، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔
وقوله تبارك وتعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى رسول أخبره خبرهما فقالوا ما يقال ثم صلي وتسلم واشهد لا إله إلا هو أنك رسول الله. فقال يا أبا عبد الله هذه مؤمنة. فقال والذي بعثك بالحق لا تكنها وتزوجنا ففعل فتانا علينا المسلمين وقالناك أبته وقال ينكحوا إليه المشركين وينكحوا رغبة في أصحاب وأنزل الله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. اللہ نے فرمایا کہ مومنہ باندھی جو ہے وہ مشرکہ سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر ایک مومنہ ہے ایمان والی ہے وہ کنیز ہے, اس کے مقابلے پہ مشرکہ حرہ ہے لیکن وہ مومنہ کنیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. کہتی ہیں کہ یہ آیت مبارک کا سبب نزول یہ تھا, حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندھی تھی اور سیاہ رنگ تھی. کسی بات میں جو غصہ آیا تو آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا اور اس کے بعد گھبرائے, پھر حضور کی خدمت میں آ کے سارا واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کنیز ہے, میری ایک باندھی ہے, اس نے ایسی بات کی میں نے غصے میں اس کو تھپڑ مارا ہے, اور میری باندھی جو ہے وہ نماز بھی پڑھتی ہے, روزہ بھی رکھتی ہے, وضو بھی اچھا کرتی ہے اور گواہی بھی دیتی ہے اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. حضور نے فرمایا ذی مؤمنہ, آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جب وہ نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, شہادتین کی قائل ہے تو مومنہ ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا خدا کی قسم ہے میرے مدنی آپ گواہ ہو جائیں, میں اس کو آزاد بھی کرتا ہوں پھر شادی بھی کرتا ہوں, میں اس کو آزاد کر کے پھر شادی. تو جب آپ نے شادی کر لی تو لوگوں نے تانا زنی کی بہانے سے کہ دیکھو جی کالی باندھی تھی اور اپنی کنیز تھی اور سیاہ لڑکی تھی اور اس سے شادی کر لی. مانا یہ تھا کہ اس کے بجائے بڑے حسب نسب میں مشرکین کی لڑکیاں مل سکتی تھیں, کیا ضرورت تھی کہ ایک سیاہ فام باندھی سے شادی کرتے. تو اللہ نے فرمایا وہ سیاہ فام ان سے زیادہ بہتر ہے, ان مشرکہ عورتوں سے زیادہ بہتر ہے. اس کو اللہ نے فضیلت جو دی ہے ایمان کی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ رنگ روپ جو ہے یہ تو عارضی ہیں, یہ تو اس دنیا تک ہے, مرنے کے بعد تو سارے رنگ روپ ایسے اڑ جائیں گے قبر میں جا کے کسی کا رنگ بچے گا, اس کے بعد تو ہڈیاں بھی مٹی ہو گئی, پتہ نہیں کیا کیا حال گزرے گا. اور اس کے بعد جب قیامت میں آئیں گے اگر ایمان والے ہیں اللہ ان عورتوں کو تو حوروں سے بھی زیادہ حسن عطا فرما دیں. تو لہذا یہ تو چند دن کا عارضی سی بات ہے. اللہ پاک نے فرمایا ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. وقال عبد بن عبید حدثنا جابر بن قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد الفقي عبد الله بن عبد الله بن منبي قال تكن النساء حسن وصاصن يرضيهن ولا تنكحوهن عن اموالهن فاسى اموالهن ان تطغيهن وانكحوهن على الدين فلا امة سوداء جرداء ذات دين افضل. ایک روایت میں یہ بھی آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ صرف حسن کے سامنے نہ تم نکاح کیا کرو کہ بڑی حسین ہے, پتہ ہے حسن اس کو ہلاک کر ڈالے, کیونکہ جب لڑکی زیادہ حسین ہوگی تو سب کی نظریں بھی تو پھر اسی پر ہوں گی, تو وہی حسن اس کی ہلاکت کا باعث بن جائے. تو دولت کی وجہ سے شادی نہ کیا کرو, کبھی وہ دولت جو ہے ان کو سرکش بنا دیتی ہے کہ میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں, تم تو کیا ہو, تم تو میرے نوکروں کی طرح ہو, تمہارا باپ تو ہمارے باپ کا نوکر تھا, میں تو اتنی دولت والی ہوں اور مال والی. آپ نے فرمایا دین والی عورت سے شادی کیا کرو, چاہے وہ کچھ بھی نہ ہو بیچاری, وہ چاہے سیاہ فام ہو, وہ چاہے ایسی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے جس کے بدن پہ داغ ہوں, وہ بھی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے ایمان والی. لیکن اس میں راوی ضعیف ہے. وقد ثبت فی الصحیحین, صحیحین کے اندر روایت ثابت ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت انکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. حضور پاک نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ جب نکاح کیا جاتا ہے تو چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں, یا مال دیکھا جاتا ہے, یا اس کا نسب حسب دیکھا جاتا ہے, یا حسن دیکھا جاتا ہے, یا دین دیکھا جاتا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ تم دین والی عورت پسند کرو, باقی چیزوں کو چھوڑو. آپ نے فرمایا تربت یداک, یہ محبت کا کلمہ ہوتا ہے کہ تیرے ہاتھ مٹی میں ہوں, یہ پیار کا کلمہ.
ولمسلم من جابر بن سمرة وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہم قال الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. حضور پاک نے فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ نفع اٹھانے کے جاننے میں، اور سب سے بہتر نفع اٹھانا کیا ہے؟ اللہ اگر پاک باز صالحہ عورت عطا فرمائے، کیونکہ اصول ہے اگر صالحہ عورت ہے تو گھر جنت ہے، اور اللہ معاف کرے اگر گھر میں کوئی خبیثہ عورت ہے تو پھر جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے. اللہ ہر مسلمان کے گھروں کو اچھا بنائے. وقوله تعالی ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات كما قال تعالی لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ مشرکین کے مرد جو ہیں وہ مومنہ عورتوں سے نکاح نہ کریں. ثم قال تعالی ولا عبد المؤمن خير من مشرك ولو عجبكم رجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سفيا. اگر چاہے مشرک جو ہے بڑا سردار کیوں نہ ہو، بڑا نسب والا کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے پہ غلام جو ہے چاہے وہ غلام ہو، غریب ہو، سیاہ فام ہو، زیادہ بہتر ہے. کیونکہ کافر جو ہے اولئک یدعون الی النار، وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. کیا یہ نہیں کہتے آؤ جہنم چلو، آؤ جہنم چلو، یہ تھوڑا کہتے ہیں. معنی یہ ہوتا ہے ایسے عمل کراتے ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. اس کے بعد فرمایا واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ اولئک یدعون الی النار. کیا معنی؟ ای معاشرتہم ومخالطتہم، ان سے جب تمہارا عشرہ ہوگا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا حرام شراب خنزیر سب، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنم. اس کے بعد کہنے تباس والا بالدنیا و اقتنایا و ایثاریا علی الدار الآخرۃ و عاقبۃ ذلک وخیمۃ. جب تم دنیا دار کافروں کے ساتھ بیٹھو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت بھول جاؤ گے، اور اس کا پھر انجام جو ہے وہ بڑا خراب ہے، بڑا خطرناک ہے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ای بشرعہ وما امر بہ وما نہی عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں. باذنہ کا معنی یعنی اپنی شریعت سے، کہ اللہ نے ایسی شریعت نافذ کی، ایسے اوامر نافذ فرمائے، ایسے نواہی نافذ فرمائے کہ جن پہ عمل کرو گے تو جنت ملے گی اور جہنم سے دور ہو جاؤ گے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتی ہیں اپنی آیات احکام، تاکہ تم اللہ کے حکم سے نصیحت پکڑ سکو. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیحت نصیب فرما دیں. اگر فجر کی سنت کسی کی رہ گئی، یعنی فجر کی نماز سے پہلے جو دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ رہ جائیں تو وہ کب پڑھے؟ اس کے اندر دو روایتیں موجود ہیں. ایک روایت مبارک تو یہ ہے کہ جب نماز کا سلام ہو جائے، نماز کے پڑھنے کے فوراً بعد کھڑے ہو کے اپنی دو سنتیں ادا کر. اور دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ادا کر. بہرحال آپ یہ دیکھ لیں کہ حالات کیا ہے. ایک آدمی ایسا ہوتا ہے نا کہ حرم سے نکل گیا، ڈپٹی پہ جا رہا ہے، اب سورج نکلنے کے بعد پھر کہاں وضو کرے گا، کہاں پڑے گا؟ وہ فوراً پڑھ، تاکہ حضور کو یہ سنتیں بڑی محبوب تھی، ان کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا، ایک آدمی حرم میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے تو اشراق پڑھنے سے پہلے جانا ہی نہیں گھر، تو آرام سے سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. اپنے اپنے حالات پہ دونوں کی گنجائش موجود ہے. الحمدللہ کوئی ایسا اختلافی جھگڑا نہیں ہے. لحوم الخنزیر شعرها کبدها جوارها كلها حرام ولو لم يسر ان اللہ ما سر تفصیل الصلاۃ ان اللہ قال اقم الصلاۃ. اما احکام الصلاۃ وشرائط الصلاۃ ارکان الصلاۃ مسرعۃ علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبذلك ان اللہ حرم لحم الخنزیر. اما شرائطها وارکانها واحکامها وتفصیلها مسرعۃ علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ قربانی کر کے پھر اس کو کسائی کے حوالے کر دیے تھے. کسائی اور ذبح کو 200-300 میل بھیج دیتا ہے خریدنے والا کو. کہ بہرحال قربانی کرنے کے بعد اگر تم نے کسائی کو دیا اور کسائی بیچتا ہے تو قربانی کا گوشت بیچنا حرام ہے، ناجائز ہے. ایک بات سمجھ لو. ہاں تم نے دیا کہ بھئی اس کو خیرات کر دو،
تو اب وہ ذمہ دار ہے کہ خیرات کرے، اگر نہیں کی تو قیامت میں پکڑا جائے گا. تم نے تو ذبح کر دیا، تمہاری قربانی تو ہو گئی. لیکن بہرحال اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ آدمی پھر گوشت بیچ دے گا تو ایسے کو تو دینا جائز ہی نہیں. تمہیں تو یقین ہے کہ یہ کسائی ہے، یہ تو مردہ بکری بھی بیچ دیتے ہیں، تو زندہ بکری ذبح شدہ کہاں چھوڑے گا؟ یہ تو ایک دفعہ ہم نے اخبار میں پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ایک ملک سے پتہ نہیں کتنے عرصے تک گھوڑے گدھے کا گوشت آتا رہا اور ہم کھاتے رہے. یہاں نہیں، پتہ نہیں کسی ملک کی بات تھی. پاکستان میں لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں. ایک تو بھائی کمیٹی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم لوگ روزانہ 10-10 روپے ڈالا کریں گے، مہینے کے بعد کھولیں گے، جو پیسے نکلیں گے جس کا قرآن نکل آئے گا اس کو دے دیں گے تاکہ اس کا بھلا ہو جائے، کام ہو جائے. پھر دوسرا اگلے مہینے میں، پھر تیسرا اگلے مہینے میں، پھر چوتھا اگلے مہینے. ایک یہ ہے کہ پھر بولی لگاتے ہیں کہ اچھا بھی تم گھاٹے میں بیچ رہے ہو، یہ وہ حرام. صرف کمیٹی بنانا کہ ہم لوگوں کو فائدہ ہو جائے، کیوں 2-2 روپے 4-4 روپے ضائع ہو جاتے. ہم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ روزانہ 10 ریال اس میں ڈالیں گے. اب ہم 4 آدمی مل گئے تو 40 ریال روزانہ جمع ہونے شروع ہو گئے. تو اب مہینے کے بعد جب ہم دیکھیں گے ماشاءاللہ تو اس میں 400-500 ریال بن جائیں گے، تو کسی کا کام ہو جائے گا. اگلے مہینے وہ دوسرا لے لے گا، یعنی ملیں گے سب کو برابر. صرف وقت کا فرق پڑے گا، نہ بڑھے گا نہ کم ہوگا. اب اگر ایک ہی بولی نکل آئے وہ کہے جی باقی میں خریدتا ہوں گھاٹے میں یا نفے میں، یہ تو برسود ہو گیا. نماز کی نیت جو ہے دل میں کرنی چاہیے. نیت ہوتی ہی دل میں ہے، زبان سے نیت ضروری ہی نہیں. اصل مقام نیت جو ہے وہ دل ہے. زبان سے تو علماء یا فقہا نے جہاں لکھا ہے مراد ہوتا ہے استحضار. استحضار کا کیا معنی کہ بھئی ہم ذرا اپنے اس نیت کو زبان کے ساتھ بھی تازہ کر لیں کہ ہم نے کیا نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نیت ہے بس. ورنہ اصل نیت دل میں ہے. اب دیکھو ہم نماز عشاء کے لیے بیٹھے ہیں، بس اللہ اکبر ختم ہو گئی بات، یہی ہماری نیت ہے. اب ہم طواف کے لیے، اچھا بھی میں یہاں طواف جا رہا ہوں تو نیت ہے تو جا رہا ہوں نا. بس اب حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر، اس سے ختم ہو گیا. 2 نیت پڑھتا ہے، 2 سنت پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھتا ہے. 4 کو 4 لاکھ ملے گا، 2 کو 2 لاکھ رکعت ملے گی. تمہاری مرضی جو پڑھو، جتنی محنت کرو گے اتنی ملے گی نا. پاکستان میں لوگ ایک دفعہ ہی وتر پڑھتے ہیں، یہاں 2 دفعہ پڑھتے. 2 دفعہ تو یہاں بھی نہیں پڑھتے، ایک دفعہ پڑھتے ہیں. یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت یہ علیحدہ پڑھتے ہیں. اور ہمارے ملک میں مغرب کی نماز کی طرح 3 رکعتوں کو ملا کے پڑھتے ہیں. دونوں حدیث میں موجود ہیں، کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں، لڑائی شڑائی کی کوئی ضرورت نہیں. سنن نسائی میں سب حدیثیں بری ہوئی. میں نے حج تمتع کیا. قربانی دینے سے پہلے میں نے اپنے تھوڑے سے بال منڈوائے، پھر دوسرے ساتھی کا بال کاٹ دیا. اگر حنفی مسلک پہ ہے تو دم آ گئی، کیونکہ ایک تو ترتیب بدل دی اور پھر جو ہے احرام پہلے اس نے بال کاٹ دیے. باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے ترتیب ضروری نہیں. اگر اس نے بال کاٹ دیے بعد میں قربانی کر لی تو کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. عصر کا طواف کر لیں تو احناف کے نزدیک 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں گنجائش ہے. قربانی کا گوشت جو ہے ہم ہندو کو دے سکتے ہیں. اپنے حصہ جو تم لے سکتے ہو اس میں سے جس کو دے دو، ہمسائے کو دے دو. ہمسایہ چاہے ہندو ہے کوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا حلال کیا تھا اس کا گوشت کس نے کہا تھا رکھا ہوا چاہیے؟ ابھی موجود ہے، لیں گے آپ. 1 لاکھ ریال کا کلو ہے. جو بندے تمہیں کیا فکر ہے اس کا؟ وہ جنت کا دمبا تھا، کسی نے نہیں کھایا، ختم ہو گئی بات. جنت کی چیزیں تو جنت میں کھائی جا سکتی ہیں، دنیا میں کھائی نہیں جا سکتی. وہ تو اللہ کا حکم تھا، پورا ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اللہ نے حکم دیا کہ نکاح کتابیات ہو سکتا ہے. حضرت عمر نے مصلحت کے پیش نظر منع کیا تو اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ کو تو پتہ تھا. اللہ کو پتہ تھا تو اللہ ہی نے تو حضرت عمر کو کہنے کی توفیق دی. حضرت عمر کو جو کچھ انہوں نے کیا اس کو تم نے کہا تھا.
حضرت عمر کو بھی توفیق دینے والا کون تھا؟ اللہ. تو پھر اللہ پہ اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مسئلہ وہی کا وہی رہا کہ اہل کتاب سے نکاح بھی جائز ہے. اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ مومنہ ملے تو نہ کرو. حضرت عمر بھی یہی کہہ رہے تھے. تو اللہ کا خلاف تو ہو ہی نہیں رہا. تمہیں سمجھنا ہے کھوپڑی میں تو عمر کا کیا قصور ہے؟ بھائی اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ نکاح کرنا جائز ہے. میں نے مثال دی تھی کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے. یہ تو نہیں کہ اب بیٹھ جاؤ. اگر مومن عورت نہ ملے تو مجبوری میں جائز ہے. حضرت عمر بھی کہتے ہیں جائز ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ جائز ہے. صحابی نے پوچھا حرام کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے. اللہ بھی یہی فرماتے ہیں مومنہ ملے. اسی لیے اسی آیت میں آ گیا والا امتن مومنہ کہ اگر مومنہ باندھی ملے تو اس سے نہ کرو، باندھی سے کر لو. تو اللہ نے بھی یہی کہا ہے جو حضرت عمر فرما رہے ہیں. تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. یہ آتے تمہیں ادا ہن کنتارن، یہ میرے خیال میں تیسرے پارے میں ہے یہ آیت تقریباً، اللہ عالم. ہمارے باپ نے 2 شادیاں کی ہیں. ایک ماں سے ہم 7 بھائی 2 بہنیں ہیں. دوسری ماں سے 1 بھائی 3 بہنیں ہیں. ہم نے زمین 8 بھائیوں میں تقسیم کی ہے. اب بہنیں کس سے حصہ لیں؟ تو آپ نے جو آپ کے پاس ہے آپ سب سے لیں. وہ مولوی مکی سے لیں گی؟ میرے پاس ہے. آگے بندے جتنی باپ کی اولاد ہے، پہلی بیوی سے ہے، دوسری سے ہے، تیسری سے ہے، چوتھی سے ہے، جتنی سے ہے، جب اس کی میراث تقسیم کریں گے تو سب میں آپ برابر تقسیم کریں گے. جنہوں نے لیا ہے ان کو نہیں دیا، سارے نکال کے دو ان کا حصہ ان کو. مولوی تھوڑا دے دے گا گھر سے. میرے 3 بیٹے ہیں، دعا کریں تعلیم کے لیے. اللہ سب کے بیٹوں کو دین علم دین نصیب کرے، صالح بنائے، اپنی اور والدین کی اطاعت نصیب کرے. اور بچیاں ہیں، بچے ہیں، اللہ سب کو دین کی تعلیم، دین پر عمل اور اللہ اپنی حضور پاک کی اطاعت، والدین کی اطاعت نصیب کرے. میں نے عمرے کا احرام باندھا، طواف کیا، سعی کیا.